السلام علیکم آداب۔ دنیا میں کچھ انعام ایسے ہوتے ہیں جو جیتنے والے سے زیادہ انعام دینے والوں کے ارادوں اور خود انعام کی ساکھ پر سوال چھوڑ جاتے ہیں، اور نوبل پیس پرائز شاید اب انہی میں شامل ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ 10 اکتوبر 2025 کو نوبل کمیٹی نے اعلان کیا کہ اس سال کا نوبل پیس پرائز وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مکاگو کو دیا جا رہا ہے۔ وجہ بتائی گئی ڈیموکریسی کے لیے ان کی پرامن جدوجہد اور ہیومن رائٹس کے لیے ان کی کوششیں۔ ہیومن رائٹس واچ 2024 کی رپورٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بتاتی ہے کہ وینزویلا تیل سے مالا مال مگر غریبی میں جکڑا ہوا ملک ہے، جہاں پچھلے 10 سالوں سے صدر نکولس مادورو کی حکومت پائی جاتی ہے، جہاں میڈیا پر سخت پابندیاں ہیں، اپوزیشن پر مقدمے چلتے ہیں اور احتجاج کرنے پروٹیسٹ کرنے پر فوج کی پابندی ہے یا ان کا راج چلتا ہے۔ اسی اندھیرے میں ماریا کورینا ابھرتی ہے، 58 سالہ انجینئر اور پولیٹیشین، بزنس وومن اور وینتے وینزویلا پارٹی کی سربراہ۔ ریوٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2014 میں حکومت کے خلاف دھرنے دینے پر ان کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ ختم کر دی گئی تھی۔ 2023 میں الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی تھی ان پر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین میں امید کی علامت بن کر ابھری، اور یہی وجوہات بتاتے ہوئے جو نوبل پرائز کی کمیٹی ہے انہوں نے انہیں امن پرائز کے لیے چنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ امن کے لیے تھا؟ جس کو چنا گیا ہے کہ نزدیک ہر جگہ کا انسان ایک ہے، یا امن اور جدوجہد کے معنی لوگوں کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نوبل ملنے کے چند گھنٹوں بعد ہی ماریا کورینا نے ایک بیان دیا کہ وہ یہ انعام امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کرتی۔ بی بی سی لیٹن امریکہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ماریا نے یہ کہتے ہوئے ٹرمپ کے نام اس پرائز کو ڈیڈیکیٹ کیا کہ فار ہز فائٹ اگینسٹ گلوبل سوشلزم۔ جی ہاں، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جن پر مشہور اخبار دی گارڈین کے مطابق امریکہ میں ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانے اور الیکشن میں بے ضابطگیوں کے کیسز چل رہے ہیں، وہی ٹرمپ جو اسرائیل کے نیتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے صاف نظر آتے ہیں جب وہ غزہ میں معصوموں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست کا وہ موسم ہے جہاں امن بھی تعلقات کی دھوپ چھاؤں میں پایا جاتا ہے۔ ماریا کورینا کے سٹینڈ پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ وجہ صاف ہے، الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے صرف ٹرمپ کی نہیں بلکہ اسرائیل کی بھی کھل کر حمایت کی، نیتنیاہو کا ساتھ دینے کی بات کی، اور غزہ میں ہونے والی تباہی پر ایک لفظ تک نہیں ان کی زبان سے نکلا۔ شاید اسی لیے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ پرائز یا امن والا انعام امن ہی کے لیے ہے یا پھر کسی اور چیز کے لیے، بلکہ پولیٹیکل پرائیورٹیز کے لیے شاید انہیں دیا گیا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ماریا اگر اپنے ملک میں تختہ پلٹ کے لیے ٹرمپ سے مدد چاہتی ہے اور یہ اعلان کر چکی ہے کہ ان کے ملک میں اب دوسرے ملک کی فوج کے دخل سے ہی حالات بدل سکتے ہیں، تو وہ امن کے راستے والی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو لوگ واقعی امن کی کوشش والے ہوتے ہیں ان کو آج کل یہ انعام نہیں ملا کرتا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ نوبل کمیٹی کی تاریخ میں کئی مرتبہ اس طرح کا متنازع ڈیسیژن دیکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ مہاتما گاندھی کو 5 مرتبہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، مگر کبھی انہیں نوبل اناؤنس نہیں کیا گیا۔ اور پھر ایک دن ہنری کیسنجر کو امن کا پرائز دیا جاتا ہے، جبکہ دی واشنگٹن پوسٹ کی 1973 کی رپورٹ کے حساب سے وہ ویتنام جنگ کے دوران بمباری کے ذمہ دار مانے گئے تھے۔ اسی طرح باراک اوباما کو بھی انعام ملا، اس سے پہلے کہ وہ یہ پالیسیاں بھی نافذ کر پاتے۔ تو پھر ماریا کورینا کی باری پر حیرت کیوں؟ شاید اب نوبل انعام میں امن نہیں، اثر و رسوخ یا سیاسی فائدے کی کرنسی چلتی ہے۔ اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے 77 لاکھ شہری ملک چھوڑ چکے ہیں۔ غربت، بدعنوانی اور کریک ڈاؤن نے زندگی اجیرن کر رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ماریا کورینا نے مسائل پر آواز اٹھائی ہے، لیکن نوبل پیس پرائز وینزویلا کا انٹرنل انعام تو نہیں ہے کہ صرف اس کنٹری کے معاملات کو دیکھ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جب بات انٹرنیشنل ایشوز کی آتی ہے تو ان کی خاموشی ان کے خلاف چیخ بن کر سامنے آتی ہے، چیخ بن کر ابھرتی ہے۔ یہی تضاد شاید آج کے نوبل کی پہچان بن گیا ہے، نوبل پیس پرائز کی پہچان بن گیا ہے، جہاں ایک طرف طاقتور کی حمایت پر تالیاں بجتی ہیں اور دوسری طرف کمزور کی چیخیں دبا دی جاتی ہیں یا دب کر رہ جاتی ہیں۔ نوبل کمیٹی نے امن کا انعام دیا، مگر امن اب بھی کسی کونے میں سسکتا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے۔
اور سوال یہ نہیں ہے کہ ماریا کورینا جیت گئی، سوال یہ ہے کہ کیا نوبل انعام ہار گیا۔ امن کے انعام کے نام پر سیاست کی بازی لگ گئی اور دنیا نے پھر سے سیکھا کہ امن کے ایوارڈ جیتنے والے بہت ہیں، امن جیتنے والا اب بھی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ اگلا آنے والا کوئی نوبل پیس پرائز نیتن-یاہو کو دے دیا جائے، اس لیے کہ ان کی حال کی یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے جنوسائیڈ پر اپنا بیان دیا کہ کون سا ملک ہے جو حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے شہریوں کو انفارم کرتا ہے کہ پلیز اپنے گھر چھوڑ کر چلے جائیں، ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں دنیا وقت کے ساتھ مزید سبھیہ یا تہذیبی بنتی جا رہی ہے یا سوشل اصولوں کا مذاق بنایا جاتا آ رہا ہے۔ یہ تھی نوبل پیس پرائز پہ ہماری ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔